کون ہے وہ جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ آدھی دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اور بہت سارے عقل کے اندھے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ اینی ہاؤ، جہاں تک بگڑنے کی بات ہے نا، ہر دور میں انسانیت ہی بگڑتی ہے۔ شیطان کا زور انسانوں پر چل جاتا ہے، شیطان انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت، لیکن اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، ہم اس کو سیو کر کے رکھتے ہیں، محفوظ کر کے رکھتے ہیں، کہیں گم نہ ہو جائے، یا کسی کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے، یا کسی کو دینی نہ پڑ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت، اور جو بھی اللہ رب العزت سے یہ قیمتی چیز مانگتا ہے دل کی گہرائیوں سے، پھر چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، شرابی ہو، زنا کرنے والا ہو، یا ساری عمر اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ رب العزت ہدایت کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک مشرک اگر شرک کرتے کرتے اللہ رب العزت سے ہدایت مانگ لے، شرط یہ ہے کہ وہ دل سے مانگی گئی ہو، وہ تیار ہو اللہ کی بندگی کے لیے، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے 70-80 سال شرک کیا، کیونکہ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ شرک پہ آتا ہے، کہ انسان کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، بہنے بھی اللہ کا، رہے بھی اللہ کی زمین پر، اور پیدا بھی اسے اللہ کرے، رشتے بھی اسے اللہ دے۔ اس کے باوجود جب کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اگر 60-70-80 سال جس نے شرک کیا، وہ بھی اگر شرک سے بیزار ہو کر حقیقت کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے دعا کرے، زبان سے نہ صحیح تو دل کی گہرائیوں کا سنگل سا کنیکشن اللہ رب العزت سے ہدایت کے لیے جوڑ دے، پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے 60-70-80 سال مجھ سے شرک کیا، اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دیں گے۔ مرنے سے اگر کوئی 2 دن پہلے پکی سچی توبہ کر لے، اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کا بالکل اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگ تو مسلمان ہو اللہ کے بندو، وہ چیزیں، وہ دھن دولت دنیا جس کو اللہ رب العزت نے کلیئرلی کہا ہوا ہے، اللہ کے کہنے کے بعد دنیا کی حقیقت نہیں بدلنی۔ اللہ نے کہا یہ دنیا دھوکہ ہے، تمہاری محنتوں سے، تمہاری شہرتوں سے، تمہاری دولتوں سے، تمہارے مرتبوں سے اس دنیا کی حقیقت نہیں بدلنے والی، اس دنیا نے دھوکہ ہی رہنا ہے۔ جس بھی لیول پہ چلے جاؤ، جتنی بھی کما لو یہ دنیا، تم نے اسے چھوڑنا ہے اور اس نے تمہیں چھوڑنا ہے، نہ اس نے لائف ٹائم کے لیے تمہارا ساتھ نبھانا اور نہ تم نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ سروائیو کرنا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ان باتوں کو اتنا لائٹ لیا ہے نا کہ اللہ کی ایک بات 100 دفعہ سننے کے بعد بھی کوئی انٹرسٹ نہیں پیدا ہوتا، کوئی سوچ نہیں ڈیولپ ہوتی، کوئی زندگی بدلنے کا خیال نہیں آتا۔ اور اگر کوئی دنیا کی تھوڑی سی لالچ دے دینا، تھوڑی سی، تو بس اسے دوسری دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم نے یقین بھی کرنا ہے، ہم نے سٹیپس بھی اٹھانے ہیں، اور دنیا سمیٹنے کے خواب بھی دیکھنے ہیں ہم نے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے نا، ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں جائے گا۔ تم سے پہلے لوگ بھی ناچتے تھے، گاتے تھے، ان کے بھی ملین، 2 ملین، 10 ملین فالوورز تھے، کہاں گئے؟ کدھر گئے؟ تم بھی چلے جاؤ گے، بس کر دو، رک جاؤ، اپنی زندگی کے مقصد پر جینا سٹارٹ کر دو۔ آج وقت کی نمازیں پڑھو محبت سے، قرآن کو اٹھاؤ، تھوڑا سا دل لگا کے پڑھ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، جن کے ساتھ ظلم زیادتی زبردستی تم نے کی ان سے معافی مانگ لو، جن کا حق دبایا ہوا ہے ان کو ان کا حق واپس دے دو، اب کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ رہا اللہ کا معاملہ، ارے یار اگر کچھ اللہ نے تو ویسے ہی راضی ہو جانا ہے، اس کو تو منانا بھی نہیں پڑتا، بس صرف دل میں سوچنا ہوتا ہے کہ یار اب غلطی کر بیٹھا ہوں، معاف کر دیتا ہے وہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تم بھلے اپنی زبان سے توبہ کے الفاظ ادا نہ کرو، توبہ کا تصور ہی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمہاری بہت قدر کرتا ہے یار، تو اسے بہت محبت کرتا ہے۔ آج سے اپنے لائف پلیز ابھی
آؤ گے نا؟ آپ کو کوئی دو تھپڑ مار دے تو آپ اپنے فیصلے چینج کر دیتے ہیں، اپنے ڈیسیجن چینج کر دیتے ہیں. حضرت بلال کوڑے بھی کھا رہے، سینے پہ پتھر بھی ہے، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، درد بھی ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں چھوڑنا اللہ کو. بھائی ڈیمانڈ تو ہم سے بھی یہی ہے کہ تم پر ظلم ہو یا لوگ تمہیں تاج پہنائے، تمہارے بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں یا کوئی اٹھ کر تمہیں کیوں نہ قتل کر دے، ہر حال میں تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے. آزمائشوں سے ڈرنا نہیں ہے، حالات سے ڈرنا نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہونا. جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تم اپنے بیلیو، اپنے عقیدے، اپنے ایمان کا سودا کبھی بھی نہ کرنا. ڈٹے رہنا اس بات پر کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو. حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آج اگر تم پریشان ہو اور پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں اور شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے کہ تم ہار جاؤ گے، تم ڈر جاؤ گے، تم مر جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے یہ کہو نا کہ مرنے ہی تو آیا ہوں، مجھے قبول ہے وہ ہار، مجھے منظور ہے وہ ظلم، مجھے منظور ہے وہ ذلت، جس کے سہنے پر مجھے میرا رب مل جائے. مجھے محبت ہے ان تکلیفوں سے کہ جن تکلیفوں کے برداشت کا بدلہ اللہ ہو. میں دل سے لگاتا ہوں ان آزمائشوں کو، ہر وہ پتھر کھانے کے لیے میں تیار ہوں جو لوگ اللہ کی وجہ سے مجھے ماریں گے. کبھی کبھی دل کرتا ہے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ میں جاؤں اپنے رب کے پاس اور سناؤں اسے اپنے دکھڑے، کرتا چلا جاؤں اس سے بات، کوئی نہ ہو ڈسٹرب کرنے والی. اس میں میرا رب، میں بولتا جاؤں رب سنتا جائے، میں روتا جاؤں رب دیکھتا رہے، میں اسے محسوس کرنے کی کوشش کروں اور وہ مجھے اپنا احساس دیتا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں دنیا نے کتنا مصروف کر کے رکھ دیا نا. وہ رب جس سے بات کر کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں، جس کے قرب کا احساس ہم سب کی تنہائیوں کو دور کر دیتا ہے، اس رب سے ملنے نہیں دے رہی یار یہ دنیا، بات نہیں کرنے دے رہی. یہ ضروری، یہ کرو، ایسے کرو، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، الجھا سا دیا. کیا میں اور تم اللہ کے لیے نہیں آئے تھے اس دنیا میں؟ کیا میرا مین مقصد اس دنیا کے پلیٹ فارم پہ اللہ کو حاصل کرنا نہیں تھا، پھر اس کے دین کی جد و جہد کرنا نہیں تھی؟ لیکن میری اور آپ کی زندگی تو اللہ کی گزر رہی ہے اس کرائٹیریا سے. جب دنیا دیکھتی ہے کہ یار یہ بندہ یا یہ بندی رب کو منانے کی خاطر اپنی زندگی گزار رہی ہے، تو ظاہری سی بات ہے ڈیفینیٹلی اس کی چیزیں ڈسٹرب ہوں گی. جب وہ اللہ پہ فوکس کرے گا، جب وہ اللہ کے تعلق پہ ٹائم انویسٹ کرے گا، تو دنیا تھوڑی نہ اس کی بنے گی. ایسے دور میں کہ جس دور میں لوگ دنیا کمانے کے شوقین ہو، جس میں ہر دوسرا تیسرا بندہ دنیا کمانے کی کلاسز دے رہا ہو، تو ظاہر ہے جو اللہ پہ ٹائم انویسٹ کر رہا ہے اسے تو اللہ کا تعلق ملے گا نا. بدلے میں نہیں جی پائے گا وہ لگژری لائف، نہیں اویل کر پائے گا دنیا کی شہرت، نہیں گھوم پائے گا بڑی بڑی گاڑیوں میں، اور دنیا معصوم دل رکھنے والے لوگوں کو نہیں سمجھ پاتی. اوکے فائن، نہ سمجھو کوئی بات نہیں، وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے آپ لوگوں سے کہ آپ انہیں سمجھیں، آپ ان کی مدد کریں، لیکن کم سے کم ان کو جینے تو دو. عورت اگر مرد کے ساتھ شادی کرے نا تو اچھی لگتی ہے، اور مرد کو اپنی مردانگی سنبھال کر رکھنی پڑتی ہے. مرد کو اس کی مردانگی ذمہ دار بناتی ہے، میچور کرتی ہے، عزتوں کی حفاظت سکھاتی ہے. لیکن جو مرد اپنے ہوس کی وجہ سے روزانہ کپڑوں کی طرح ریلیشنز چینج کرے، جو مرد لڑکیوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرے، تو ایسے لوگ مرد نہیں بے غیرت کہلاتے ہیں. یہ دکھنے میں شاندار ہو سکتے ہیں، ان کی چالیں خوبصورت ہو سکتی ہیں، ان کا بولنا اٹریکٹیو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ان سے ایکسپیکٹیشنز جوڑی جائیں کہ ہماری بہن بیٹی کی عزت کرے گا، اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، کیونکہ انہیں ہوس کی بیماری لگ چکی ہوتی ہے. یہ لوگ صرف مزے لینا جانتے ہیں، ذمہ داریاں اٹھانا نہیں جانتے. ایسے مردوں سے دور رہے. فیمیلز کے اندر حیا ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے، ایک سنسیریٹی ہوتی ہے، لائلٹی ہوتی ہے. جب تک وہ ان چیزوں کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی حیا کی حفاظت کر رہی ہے، اللہ کے حدودوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہے، تب تک یہ فیمیل ایک عورت کہلانے کے لائق ہے. لیکن جب وہ اللہ رب العزت کی سیٹ کردہ حدودوں سے باہر نکل جائے، لبرلزم کا لباس پہن لے اور اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جائے کہ جیسے دنیا کرتی ہے ویسے میں نے کرنا ہے، ایسی عورتوں سے یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ یہ شوہر کی خدمت کرے گی یا شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرے گی یا اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے گی، یہ بھول جائیں. سوچا کرے اس بات کو کہ کیا میری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات، قاعدے اور قانون کے مطابق گزر رہی ہے یا اپنی منمانیوں کے حوالے ہو چکا ہوں؟ کیا میری زندگی میں اللہ اور اس کا رسول میٹر کر رہا ہے یا صرف لوگ ہی میٹر کر رہے ہیں، یا جن چیزوں کا سکوپ ہوگا وہی میٹر کرے گا؟ زندگی بہت مختصر ہے، تمہارا ایک فیصلہ تمہیں بہت آگے
تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کی گئی تمہاری چھوٹی سی ایفرٹ اللہ رب العزت کی نظروں میں تمہیں بہت اونچے مقام تک لے جا سکتی ہے۔ غور کرے اپنی زندگیوں پر کہ کہیں تمہاری زندگی اللہ کی نافرمانوں کی طرح تو نہیں گزر رہی، کہیں شیطان اور نفس نے تمہیں جکڑا تو نہیں ہوا، کہیں تم خواہشوں کی مرید تو نہیں ہو، کہیں تم ان لوگوں میں سے تو شامل نہیں ہو کہ جن کو اللہ 5 وقت اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی ملاقات کی طرف بلاتا ہے، اپنی یاد کی طرف بلاتا ہے، اور وہ ہر بار اللہ کو اگنور کرتے ہیں اور اپنی سو کولڈ دنیاوی ایکٹیویٹیز کو پریورٹیز دیتے ہیں اور اللہ کو اگنور کر دیتے ہیں، آخرت کو اگنور کر کے دنیا کو مقدم رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، اللہ کو بھولنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں سچ میں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے۔ گناہوں کو کرنے کے بعد بھی کوئی ندامت نہیں ہوتی، تو پلیز مزید ٹائم ضائع نہ کرے، آلریڈی بہت ہو چکا ہے۔ آ جائیں اللہ کی طرف، آئیں گے نا؟ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کی ہر رات آپ کو ڈرائے گی، آپ کا ہر دن آپ کو مزید غمزدہ کرتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کا ہونا تمہاری زندگی میں بہت ضروری ہے تمہارے لیے۔ مرنے کے بعد کسی کو موقع نہیں ملا دوبارہ کہ وہ جائے اور اپنے اعمال ٹھیک کر کے واپس آ جائے، آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اگر مگر کاش یہ وہ اس کے حوالے نہ ہو، اپنی یہ زندگی سوچ سمجھ کر گزارے۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچا کرے کہ اس کام میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ گنہگار ہو، بدکار ہو، مشرک ہو، کافر ہو، شرابی ہو، زنا کیا تم نے، جو بھی کیا تم نے، تمہارا سولوشن صرف اللہ ہے، تمہارا سولوشن صرف توبہ ہے، تمہارا سولوشن گناہوں کو دوبارہ رپیٹ نہ کرنا ہے۔ تو اپنے سولوشنز کی طرف قدم بڑھاؤ۔ بغاوت کو فرما برداری ختم کرتی ہے، گناہوں کو نیکیاں ختم کرتی ہے، نافرمانی کو فرما برداری ختم کرتی ہے۔ آؤ اور اپنے فرعونی نفس کو اللہ کی خاطر قربان کرو، اپنے دشمن شیطان کو للکارو اور کہو کہ آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنا ذلیل کرنا تھا، جتنا اللہ کی نظروں میں تو نے گرانا تھا نا، مجھے گرا دیا۔ اب میں اللہ کا سہارا لے کر اس منزل کی طرف قدم بڑھاؤں گا کہ جس منزل پر پہنچ کر میں تمہاری ذلت کے تماشے دیکھوں گا۔ اسٹرانگ بنائے خود کو۔ زندگی بہت مختصر ہے، آج کا دن گزر گیا نا، تو اس دن کو آپ دنیا کی ساری دولتیں خرچ کرنے کے بعد بھی واپس نہیں لا سکتے۔ فیصلہ کریں، ابھی کریں، اٹھیں، چھوڑیں یہ ساری چیزیں۔ آپ کے ساتھ جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو آپ نے کیا، چھوڑیں ان ساری چیزوں کو، نئی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ نہیں تھا اس سے پہلے آپ کی زندگی میں، اب آگے کی زندگی میں اللہ ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے آخری سانس تک، کہ اللہ کے بلانے پر دل ہی نہیں کرتا اس کی طرف جانے کا۔ اور اگر ایک بے حیائی کا میدان سجائے اور اپنی ان بے حیائیوں میں تمہیں شامل کرنے کے لیے تمہیں ایک آواز دینا، تو تم اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر اس ماحول میں شامل ہو جاتے ہو۔ کانسرٹس کی بات کر رہا ہوں، معذرت چاہوں گا اپنے الفاظ پر، لیکن 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہی ہماری۔ کتے کو جب روٹی کا ٹکڑا دکھا کر ایسے پھینکا جاتا ہے نا، تو وہ کتا اس روٹی کے ٹکڑے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بے حیائی کے میدان گرم کرتا ہے نا، اپنی بے حیائی کے مجلسوں کی ٹکٹیں جب سیل کر رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ اسے کتوں کی طرح خرید رہے ہوتے ہیں۔ یہ ملک اس لیے آزاد ہوا تھا یار، کہ بے حیائیوں کے میدان سجا سکو، ظلم و ستم کے بازار گرم کر سکو۔ کچھ لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں، آپ اپنے ضمیر کو مرنے مت دے۔ اچھلنے دے ان بے غیرتوں کو، کرنے دے ان کو جسموں کے نشے۔ اگر وہ نہیں سمجھ رہے نا، تو مر کر سمجھ جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ زندگی کوئی مذاق تو نہیں ہے یار، کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے یار، کہ جہاں ڈھول بجے گا ہم ناچنا شروع کر دیں، جہاں بے حیائیوں کی آواز لگے گی ہم سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اتنے گرے پڑے لوگ تو نہیں ہے یار، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ تھے جو اللہ اکبر کی صداؤں پر میدانوں میں نکلتے تھے اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگیوں کی قربانیاں دے کر اللہ کے پاس چلے جاتے تھے۔ کتنا گر چکے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بہت گرا دیا ہے۔ اگر میں اپنی مرضی سے زندگی جینا شروع کر دوں، تو اپنے ہی ہاتھوں سے میں اپنی زندگی کے جنازے نکال دوں گا۔ میرے ہاتھ میں صرف دیوانگی، لذتوں اور چاہتوں کے سوا کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ میرا جو سٹرکچر ہے نا، وہ ایسا ہی ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے نا،
وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان جلد ملنے والی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور آج کل گناہوں کی لذتیں ود ان سیکنڈز مل جاتی ہیں. حرام پیسے سے 2-4 دنوں میں بندہ ایک لگژری لائف جینے لگ جاتا ہے. ہم کبھی بھی اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر سکتے. ہمارا ہر اچھا فیصلہ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے تو بالکل ہی پریشان نہیں ہونا. یہ دنیا نے جن مسئلوں کی انٹروڈکشن آپ کو کروائی ہے، ایکچولی میں یہ مسئلے ہے ہی نہیں. اصل مسئلے تو مرنے کے بعد شروع ہوں گے. دنیا نے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوفزدہ کر رکھا ہوا ہے. فاقوں کا آ جانا، عزتوں کا چلے جانا، بدنام ہو جانا، امی کے مسئلے، ابو کے مسئلے، گھر والے نہیں سمجھ رہے، کوئی لائل نہیں ہے، کوئی سنسیئر نہیں ہے. چھوڑے بھائی یہ سارے ٹوپی ڈرامے. فوکس کرے اپنے اللہ پر، فوکس رکھے اپنی آخرت کی زندگی پر. شیطان اور نفس مل کر ان ساری سچویشنز کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کریں گے کہ تم بہت کمزور ہو، لوگ تم پر ظلم کر رہے ہیں. تمہارے اتنے لائل ہونے کے باوجود، سنسیئر ہونے کے باوجود کوئی تم سے لائل نہیں ہے. تم سب کے ساتھ اچھے ہو، کوئی تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے. او بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے، کیوں بہلا پھسلا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھے، انہوں نے ہر درد فیس کیا لیکن اپنے فوکس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے، صحابیات کی زندگی کو سامنے رکھے تو وہ ہر اس درد سے گزرے جس درد کو لے کر آپ گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا سارا فوکس اپنے اللہ پر رکھا اور خود پہ بھی بھروسہ کیا کہ ہم کر لیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اپنا سر درد نہ بنائے. آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہونے دے، جو ہوا سو ہوا. قصے کہانیوں سے نکلے، ریالٹیز کو دیکھیں. اللہ رب العزت نے جو ہمیں میسیجز بھیجے ہیں قرآن کی صورت میں، آج تک ہم نے وہ پڑھے ہی نہیں. پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ مسلمان حکمرانوں کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ان کے کانوں کو بہرا کر دیا گیا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا ہے، ان کے دلوں کو مار دیا گیا ہے، سیاہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھ نہیں پا رہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. سٹل اپنی عیاشیوں کے اڈوں کو چلا رہے ہیں، اپنے پروٹوکول سے خوش ہے. بیچارے اپنی بیوی بچوں کی فکروں سے آزاد نہیں ہو پا رہے. کھانے پینے کی محفلوں سے ان کو فرصت نہیں ہے. جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں نا، جو دل دنیا سے متاثر ہوتے ہیں، ان دلوں کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں سے اسلام کی وقت نکل جاتی ہے، ہیبت نکل جاتی ہے، ویلیوز نکل جاتی ہے. اسلامی ایکٹیویٹیز ان کے لیے محض ایک بورنگ سی چیز لگتی ہے. ایسے لوگوں کو پھر چاہے وہ حکمران ہو یا عام عوام ہو، اسلام irrelevant لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب آپ کو کوئی چیز irrelevant لگتی ہے نا تو آپ کا نہ دھیان اس کی طرف جاتا ہے، نہ ہی تو آپ اس کے لیے کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہو، اسے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو. اوکے فائن، اسلام کو ابو جہل نے چھوڑا، سردار ہونے کے باوجود ذلت کی موت مرا. ابی بن خلف نے اسلام سے کھلواڑ کیا تو بہت سارے لوگوں نے تالیاں بجائی، اس کے مائنڈ سیٹ کی تعریف کی کہ واہ کیا دھوکے بازی ہے تمہاری جو تم مسلمانوں کو دے رہے ہو. لیکن جب مرا تو ذلیل ہو گیا. تو فی الحال کی سچویشن تو یہ ہے کہ جن کے پاس پاور ہے ان لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہے. موت جسے مومن کا تحفہ کہا گیا ہے، یہ اس تحفے کو لینے سے ڈرنے لگ گئے. یہ جینا چاہتے ہیں اس دنیا میں جیسے کہ فرعون چاہتا تھا. آج ہم جو کمزور ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے جو قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے. آج جو ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں، چھوٹی چھوٹی غفلتوں کی وجہ سے جو پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں اس طرح نہیں سمجھ آ رہی جس طرح قرآن ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. پوری دنیا جو اللہ کے علاوہ من گھڑت خداؤں کی عبادتوں میں مصروف ہے، لوگوں کی غلامیوں میں مصروف ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان کو اللہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادتوں میں آتا ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کے یقین اور بھروسے اور اعتماد سے جڑ جاتا ہے، اصل زندگی تو اس بندے کی ہے. اگر ہمارے الفاظ میں کہیں تو اصل مزے تو اس کے جو اللہ کے ساتھ ہے، جس نے دنیا کی ہر دولت کو، ہر شہرت کو، ہر عزت کو لات مار کر دنیا کو اس کی اوقات دکھائی ہو. اور وہ اللہ جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن اس کے باوجود آنکھ بند کر کے اللہ پر یقین کر رہا ہے، نہ یہاں کی سوچ رہا ہے نہ وہاں کی سوچ رہا ہے، اور اپنی منزل کی طرف، اپنے اللہ کی طرف ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس سفر میں اسے چوٹیں بھی آتی ہیں، یہ گرتا بھی ہے، لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا. یہ اپنا سارا فوکس اپنے اللہ پہ رکھتا ہے. تب تک وہ چین سے بیٹھتا نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے پاس چلا نہ جائے، جب تک اس کی ملاقات اس کے رب سے ہو نہ جائے. جیسے کروڑوں بھی رب کو چھوڑ دینا تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا.
بے نیاز ہے، لیکن اگر تجھے اللہ نے چھوڑ دیا نا تو تیرا ککھ نہیں بچے گا، تیرے سے تیرا پاگل پن کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ تو رب ہے جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے۔ وہ اللہ اگر آپ کو دنیا کے حوالے کرتا نا، یہ دنیا کے حالات میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا، تو یہ دنیا اور دنیا کے لوگ آپ کو کب کا کھا پی چکے ہوتے۔ یہ تو اللہ ہے جسے میں اور تم روزانہ اگنور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ دنیا نے اس وقت جو لباس پہنا ہے نا، وہ بہت اٹریکٹیو ہے۔ دنیا نے جو شکل اختیار کی ہوئی ہے نا اس ٹائم، وہ ہمارے ڈیزائرز کو وہاں سے ہٹ کر رہی ہے کہ جہاں سے ہم بہت کمزور اور بے بس اور لاچار ہیں۔ ایک گناہ تھا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع کیا، اور یوں ہی نہیں منع کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ رب ہے، بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کس حد تک ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے اور کتنی خطرناک ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، لیکن ہم تو روزانہ زنا کر رہے ہیں۔ کوئی آنکھوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے، کوئی کانوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی زنا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی لی ہے اس بندے کی کہ جو بندہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، زبان سے جھوٹ، غیبت، اللہ کے نافرمانی کے بول، یہ سارا سٹف نہیں نکالے گا، جبکہ شرمگاہوں کی لذت کو حرام طریقے سے اویل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھ کر پورا کر کے وہ لذت حاصل کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے مرد اور ایسی عورت کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ اللہ سے ان کو جنت لے کر دے گا۔ لیکن وہی بات کہ غفلتوں کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو خدا نہیں یاد، لوگوں کا دل تو اللہ سے نہیں جڑ رہا۔ جنت میں جانے کے جذبے تو بہت بعد میں آتے ہیں، لوگ پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو انسان کے سانسوں کا مالک ہے، جس کی مرضی سے انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، لوگوں نے اس کے سامنے کھڑا ہونے کو مذاق سمجھ لیا، یقین ہی نہیں کر رہے، ایسے بے خوف طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔